بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کے چند روشن پہلوؤں پر گفتگو کی سعادت حاصل کی، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر علم یقین کے مالک تھے، یعنی آپ علم الیقین رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور آپ کی خدمت اور آپ کی دیکھ بھال کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو صرف مادی مسرت نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ ایک روحانی سرور و کیفیت محسوس کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کی زندگی پر چند لمحوں میں گفتگو کرنا وہ بہت مشکل ہے کہ آپ کی زندگی کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ چند منٹ کے اندر آپ کی کچھ شخصیت کے پہلو جو ہے وہ کہ آپ ایک کامل یقین رکھتے تھے اور کامل ایمان کے مالک تھے۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس اور دوسرے بنی ہاشم کے افراد اور اکابرین قریش جو تھے، ان کی موجودگی میں جو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر پر آپ نے خطبہ دیا نکاح پڑھنے کے دوران، وہ خطبہ آپ کی عظمت اور آپ کے ایمان اور آپ کے یقین کا جو ہے وہ ثبوت دیتا ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم علیہ السلام اور نسل اسماعیل علیہ السلام اور اولاد ماد اور سلب مظہر سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر خطبہ طویل ہے، یہاں پر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ انہی الفاظ سے جس میں آپ نے شروع کیا کہ تمام حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کامل یقین کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر جو کامل یقین رکھتے تھے۔ پھر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور نسل اسماعیل علیہ السلام کا بتانا، اور اس کے بعد اولاد ماد اور قرب مظہر سے اپنے آپ کو منسلک کرنا بتانا، یہ بھی آپ کی عظمت اور ایمان کا واضح ثبوت دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت سے اور آپ کی عظمتوں اور سربلندی سے سب واقف ہے۔ میں بات کروں گا حضرت ماد ابن عدنان کی۔ اس میں تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک وہ فرد تھے جو عزت و شرف کے مالک تھے، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ اپنی شخصیت کی سربلندی کی وجہ سے ایک نقطۂ کمال پر پہنچے ہوئے تھے اپنے دور میں۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ معاشرے کے اندر حق گوئی کی وجہ سے، راست گوئی کی وجہ سے اور خوش اتوار کی بدولت ایک بلند جو ہے وہ معاشرے کے اندر مقام رکھتے تھے، اور دوسرا آپ حضرت عدنان کی طرح بلند عظمت کے مالک تھے اور شجاع تھے، اور فنون جنگ کے تمام جو ہے وہ پہلوؤں پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ نے دو کام کیے، اونٹوں پر کچاوا رکھنے اور ان کے تن کو ان کے کھینچنے باندھنے کے کا طریقہ جو ہے وہ جو رواج آپ نے شروع کیا، اور دوسرا کام آپ نے حرم کی حدود پر پتھر نصب کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی حد بندی کر دی۔ اس کے بعد جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مظہر ابن نزار کا ذکر کیا ہے، تو ان کی شخصیت کے بارے میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو ذکر کیا اس کا اس آئینے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت پر یقین کے مطابق کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہ حضرت مظہر ابن نزار جو ہے ملت ابراہیمی سے وابستہ اور دین حنیف کے پیروکار تھے، اور پھر دوسروں کو بھی دین حنیف کی پیروی کی تلقین کرتے تھے۔ دین حنیف یعنی سیدھا راستہ، یعنی اسلام کا راستہ جس میں کسی قسم کی کوئی کجروی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم علیہ السلام پر تھے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 226 پر فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہما کانا علی دین ابراہیم، یعنی آپ دین ابراہیم پر تھے، اور اس کے بعد آپ جو سخاوت اور جو کرم اور عقل و فہم میں
بھی آپ کا ایک اعلیٰ مقام تھا اور باقی بھائیوں سے ہر لحاظ سے آپ جو ہے وہ ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ اس کے بعد یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس خطبے کے ان کلمات سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ اس قدر بلند تھی، یقین کی مالک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کہ آپ نے جو توحید کا اقرار کیا، تعریف کے ساتھ ابتدا کی، اور اس کے بعد ان شخصیات کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ماد کا، اور اس کے بعد پھر حضرت نظر کا جو ہے جو ذکر کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس واضح ثبوت ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ایک پختہ یقین اور علم الیقین کے ہونے پر۔ دوسری بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ السلام کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو حضرت علیہ السلام سے کہا کہ تم بیٹے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط رہو اور یہ تمہیں نیکی اور ہدایت کی راہ بتائیں گے۔ اور پھر تاریخ طبری میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 58 میں کہ پھر فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برادر زادے جائیے اور جو چاہے کیجیے کہیے، خدا کی قسم میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بھی طبری جلد نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے منع کرنے کا کہا تو اس موقع پر آپ نے فرمایا، اور پھر قریش کی طرف رخ کر کے آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا کھڑے منہ دیکھ رہے ہو، جائیے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم میرے بھتیجے کی زبان کبھی جھوٹ سے آشنا نہیں ہوئی، یعنی آپ کی صداقت پر آپ کا یقین تھا، جہاں پر آپ کو آپ کی نبوت پر یقین تھا وہاں پر صداقت پر بھی یقین تھا۔ اور جب قریش نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو خاموش کرائیے نہیں تو ہم سختی کریں گے، تو اس کے جواب میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ واللہ لن یسلوا علیک بجمعہم حتی اوسط فی التراب دفینا، یعنی خدا کی قسم جب تک میں زیر زمین دفن نہ کر دیا جاؤں قریش اپنے جدوں سمیت آپ کے قریب بھٹک نہیں سکتے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عظیم چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کی جو ہے وہ مثال ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کہ کیونکہ ہمارا کامل یقین ہے کہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے جد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عبد المطلب تھے، حضرت ہاشم تھے، حضرت عبد المناف تھے، یہ پورا سلسلہ جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار جن سنتوں سے آتے گئے وہ دین حنیف پر تھے اور دین پر تھے، شرک سے بالکل جو ہے ان کا کوئی واسطہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کفر پر فوت ہوئے، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی نبوت کے اعتراف و اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پایا ہے جیسے موسیٰ تھے جن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اصول کافی صفحہ نمبر 244 پر جو ہے وہ درج ہے۔ پھر حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابان ابن معبود کو اس کے مکتوب کے جواب میں آپ نے تعلیم فرمایا کہ اگر تم ابو طالب کی ایمان کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہاری بازگشت دوزخ کی طرف ہوگی، یعنی حضرت امام رضا علیہ السلام نے یہ خط کھینچ دیا، یہ بتا دیا کہ نسبت بتا دی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو ہے وہ ایمان کی کہ اگر تم ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہاری بازگشت جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہوگی۔ اس کے بعد آخری حدیث کو جو روایت کی حضرت امام مسعود علیہ السلام نے سے جب پوچھا گیا ان ابا طالب مومن آل فرعون یکتم ایمانہ یا الحجہ ابن ماد صفحہ نمبر 115 میں حضرت امام مسعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب مومن آل فرعون کی مانند تھے جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے تھے۔ تو اس طرح ہم جب مختلف حوالوں سے یعنی اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت جو ہے وہ ہم اس کو ایک یعنی آسمان پر جو ہے وہ ان کے ایمان کو روشن باتاب کی طرح ہم ان کو جو ہے وہ روشن دیکھتے ہیں۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت پر جتنا بھی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے. آپ کی شخصیت جو ہے سے بہت زیادہ بلند ہے اور ہمیں جو ہے وہ ان سے محبت کرنے کی اور ان کی عظمت کو جو ہے وہ دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.